سرکار مدینہ دی ملاقات ضروری ہے، اکھیاں وچ ہنجواں دے سوگات ضروری ہے، اکھیاں وچ ہنجواں دے سوگات ضرور ہے، سرکار مدینہ دی ملاقات ضروری ہے، سرکار مدینہ دی لا ریب ہے رب حمد ضروری یہ نعت ضروری جے حمد ضروری یہ نعت ضروری جے حمد ضروری یہ نعت ضروری جے حمد ضروری نعت ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے، دے واسطہ سونے دے نواسے آگا کہ پھر مل دیے نانے تو پھر مل دیے نانے تو خیرات ضروری ہے، 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 پھر مل دیے نانے تو سرکار دی نسبت ایویں نہ سمجھ بیٹھے، بخشش دے وسیلے لئی اکو ذات ضروری ہے، بخشش دے وسیلے لئی او ذات ضروری ہے، بخشش دے وسیلے لئی او ذات ضروری ہے، سرکار مدینہ دی ملاقات ضروری ہے، سرکار مدینہ دے رب کو جنوں منگیا سونے نے دعا کر کے اسلام دے پھر بدلے حالات ضروری ہے، اسلام دے پھر بدلے حالات ضروری ہے، اسلام دے پھر بدلے حالات ضروری ہے، اسلام دے پھر بدلے آپ شوق سے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ،
یہ ایک شعر میں پیش کرنے لگا ہوں حضرت بلال کی شان میں، دیکھیں سماعت فرمائیں۔ دکھ سہ کے او میاں دے اے بلال دانارا سے سونے دے عشق در صدمات ضرور سونے دے عشق در صدمات ضرور سونے دے عشق در صدمات ضروری ہے سونے دے عشق در صدمات ضروری ہے۔ الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك
أصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، ماہانہ محفل ذکر درس قرآن و حدیث اور ختم غوثیہ کی مبارک محفل ہے، تقریب سعید ہے، جس میں میں اور آپ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے آج کے درس قرآن و حدیث کے لیے قرآن مجید کی معروف سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دو آیات مقدسہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ تھا، وہ شہر میں ہے جو مکہ مکرمہ ہے، مبارکاً، بڑا ہی برکتوں کا حامل ہے، ھدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی واضح روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور ان نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض کیا گیا۔ ان دو آیات مقدسہ میں ایک تو پوری روئے زمین پر پہلا گھر جو عبادت خانے کے طور پر سب سے پہلے بنایا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی عبادت خانہ موجود نہ تھا، اور مفسرین کرام نے فرمایا بیت اللہ خانہ کعبہ کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے سمت کے طور پر مقرر کیا گیا، یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ للذی ببکہ تھا، یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ کا نام بکہ بیان کیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ اسی شہر کے دو نام ہیں، ایک نام بکہ ہے، ایک نام مکہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلا گھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے
یہ گھر تعمیر کیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بیت المقدس یہ خانہ کعبہ کے بعد تعمیر کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اہل رحمہ نے تفسیر عزیزی میں بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور آدم علیہ السلام کے کسی فرزند نے بیت المقدس مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ مبارکن، اللہ کریم نے فرمایا یہ گھر بڑا ہی برکت والا ہے، یعنی اتنا برکتوں کا حامل ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھیں تو اس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک قرآن مجید کا ختم کریں تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اشارہ فرمایا گیا یہ اتنا عظیم گھر ہے اور پہلا گھر ہے، اس سے پہلے کوئی عبادت خانہ نہ تھا، تو فرمایا اتنی برکتیں ہیں اس میں کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک ختم قرآن کریں تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ ہدی للعالمین، اور یہ ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں بھی مفسرین کرام نے، آئمہ مفسرین نے بڑا ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا، چونکہ یہ اس ہستی پاک کا قبلہ ہے، اس ہستی پاک کا یہ کعبہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا ہے، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، یہ رحمت للعالمین کا قبلہ ہے، ان کا کعبہ ہے، اس لیے تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کا منبع بنایا، ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام و ابراہیم، ان نشانیوں میں سے صرف ایک نشانی کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، باقی نشانیوں کا ذکر کر دیا۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام و ابراہیم، خاص طور پر ایک نشانی کا ذکر کیا جسے مقام ابراہیم کے نام سے اہل ایمان پہچانتے ہیں۔ پھر اس شہر کی عظمت بیان فرمائی، بیت اللہ کی عظمت بیان فرمائی۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ اور پھر حج کی فرضیت کا ذکر کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض کیا گیا حج البیت، اس گھر کا حج کرنا۔ لوگوں میں سے کن لوگوں پر حج فرض کیا گیا؟ اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں وضاحت آ گئی۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، دو اعتبارات سے، ایک تو صحت کے اعتبار سے، اس کی صحت اتنی اچھی ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اخراجات کا معاملہ، آنے جانے کے تمام اخراجات کا اس کے پاس انتظام ہو۔ اور پھر اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں آئمہ مفسرین نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اہل و عیال کے لیے سارا خرچہ گھر کا جب حج پہ روانہ ہوگا اور جب واپس آئے گا تو جانے سے لے کر واپس آنے تک گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، ان سب کو فراہم کرے اور ان کا انتظام اور بندوبست کر کے پھر ساتھ کا جو خرچہ ہے وہ بھی موجود ہو، تو اس شخص پر پھر حج فرض کیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضور فرمایا جس پر حج فرض ہو اور فرضیت حج کے بعد وہ حج نہ کرے تو اللہ کریم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر کے مرے۔ اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا گیا ومن کفر، جس کو طاقت ہے، اخراجات بھی ہیں، صحت بھی صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج پہ نہیں جاتا، انکار کرتا ہے جانے کا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو حج کی فرضیت کے بعد فوری طور پر حج کی ادائیگی کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے، جو کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ان میں سے جو آخری 5واں رکن ہے اسلام کا وہ ہے حج، اور یہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ سورہ بقرہ میں اگر دیکھیں تو آیت نمبر 169 ہے سورہ بقرہ کی، اتم الحج والعمرۃ للہ، اتم الحج والعمرۃ للہ، اپنے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا ادا کرو، صحیح طریقے سے حج اور عمرہ جو ہے وہ کرو۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اسی اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ یہاں یہ سورہ بقرہ میں جہاں ذکر کیا گیا آیت نمبر 169 میں اتم الحج والعمرۃ للہ، زمانہ جاہلیت میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے حج کی حیثیت ایک تفریحی میلے کی بن گئی تھی۔ لوگ جیسے میلے پہ جاتے ہیں یا تفریح کرنے مری وغیرہ چلے جاتے ہیں لوگ، تو زمانہ جاہلیت میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے، وہ اسے ایک میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی تھی لوگوں نے، سال کے بعد جاتے تھے، عیاشی کرتے تھے، تفریح کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اگر حج کرنے آؤ، عمرہ کرنے آؤ تو تمہاری نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کریم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس کی حیثیت تفریحی یا میلے کی نہیں ہے، عبادت ہے، اور اسلام کے ارکان خمسہ میں سے 5واں اہم رکن ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی کے لیے خاص طور پر جو بات پیش نظر رکھی جائے گی وہ رضا الہی کا اصول ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ اسی سورہ بقرہ میں جیسا کہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، رمضان شریف کے روزے پورے سال میں 1 مہینہ، وہ بھی رمضان شریف کا، اس کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے پوری زندگی میں 1 بار، اور اس کے لیے پھر مہینے مقرر کیے گئے۔ حج کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب دل کرے جا کے حج کرائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے لیے بھی مہینے مقرر کیے گئے۔ سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی پہچانے ہوئے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس حج کے مہینے معلوم ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ 1 مہینہ تو گزر گیا، ماہ شوال المقرب، دوسرا مہینہ ماہ ذی القعدہ جو گزر رہا ہے، جس کی 8 دن کو 17 تاریخ تھی، اور یہ 18ویں شب ہے ماہ ذی القعدہ کی۔ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ہے ذی الحج کا۔ تو یہ 3 مہینے جو ہیں ان میں سے 2 تو مکمل مہینے ہیں، شوال و ذی القعدہ، اور ذی الحج کے 10 دن اس سے مراد ہیں۔ تمام مفسرین نے الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، اس میں وضاحت کی ہے کہ شوال و ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن جو ہیں
یہ حج کے ایام انہیں حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اور ان مہینوں میں فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، یہاں فرض کرنے سے مراد حج کی نیت ہے، جس نے نیت کر لی حج کرنے کی، فلا رفث، رفث اصل میں عربی میں یہ میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ تو حج کی جب نیت کر لی ہے تو تین چیزیں پھر حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ایک آدمی احرام باندھتا ہے، حج پہ سفر کر رہا ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہے، حج کی نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے، تو ان مہینوں میں اور خاص طور پر حج کے دنوں میں اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین چیزیں تمہارے اوپر اب حرام ہو گئی، رفث بے حیائی کی کوئی بات، بے حیائی کا کوئی معاملہ کلیتاً حرام ہو گیا، فلا رفث ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں فسق یعنی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے، کسی بھی معاملے میں جب حج کی نیت کر لی ہے تو پھر کسی قسم کی نافرمانی وہ ہلکی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر قسم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کرنا، یہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اور تیسری بات جس سے بچنا ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی سے لڑنا، یہ بھی پھر حرام ہو جاتا ہے، منع ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، میں اکثر جب حج کے موضوع پہ کبھی بیان کرتا ہوں تو میں آپ سے خاص طور پر توجہ دلا کر یہ کہتا ہوں کہ آپ اندازہ فرمائیں پوری دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں اتنا بڑا اجتماع آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یعنی ایک ہی وقت میں 30 لاکھ آدمیوں کا حرکت میں آ جانا، ایک ہی وقت میں اتنا بڑا تحرک دنیا کے کسی اجتماع میں نہیں ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں جو حج کا رکن اعظم ہے، سورہ بقرہ میں مناسک حج کا بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے، انشاءاللہ وہ کسی موقع پہ عرض کروں گا، یہاں تو چونکہ آج درس قرآن ہے تو میں انہی آیات پر عرض کروں گا، وقت بھی اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ حج کے اندر یہ جو باتیں منع کی گئیں، فمن الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے حج کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، فلا رفث، نہ کوئی بے حیائی کی بات، اشارتاً کنایتاً بھی کوئی بے حیائی کی بات جو ہے وہ ہر اعتبار سے ممنوع ہو جاتی ہے، فلا رفث، صغیرہ کبیرہ گناہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کلیتاً ممنوع ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کام ہے ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ تو ایک وقت میں 30 لاکھ آدمیوں کا میدان عرفات میں جمع ہونا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حج کا رکن اعظم اور رکن رکین جو ہے وہ وقوف عرفات ہے، تو ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی جمع، اور جب وہاں سے حرکت کرنی ہے، سورج غروب ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی من مرضی سے نکل جائیں کہ رش ہو جائے گا، ہم اس لیے پہلے چلے جاتے ہیں۔ حج تو پابندیوں کا نام ہے نا، کوئی آدمی میدان عرفات سے نکل نہیں سکتا، انتظار کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر آپ اندازہ فرمائیں بیک وقت 30 لاکھ آدمی حرکت میں آ جاتا ہے، وہ میدان عرفات سے اب کہاں جا رہا ہے؟ میدان مزدلفہ میں جا رہا ہے، ایک ہی وقت میں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کر لیتے ہیں یا 1 گھنٹہ پہلے نکل جاتے ہیں، رش ہو جائے گا، نہیں، سورج غروب ہوگا تو نکل رہا ہے۔
رات کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفے کے اندر۔ 30 لاکھ آدمی، کوئی وہاں ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، نہ بنگلہ بنا ہوا ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے کہ آپ کرائے پہ لے لیں گے، چلو ایک رات کے لیے کمرہ بک کروا لیتے ہیں۔ کھلی چھت کے نیچے، آسمان کے نیچے، کھلی سڑکوں کے اوپر اور میدان میں، وہاں یہ 30 لاکھ آدمی رات کو قیام کر رہا ہے مزدلفے کے اندر، اور دن کو میدان عرفات میں، رات کو مزدلفے میں۔ اور یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ جب اذان فجر ہو جائے تو پھر اول وقت میں نماز فجر پڑھ کے اندھیرے میں یہاں سے پھر 30 لاکھ آدمی پھر حرکت میں آتا ہے، اور یہاں سے ایک وقت میں 30 لاکھ آدمی چلتا ہے کہاں؟ میدان منع کی طرف۔ میدان منع میں جانا ہے کیونکہ وہاں قربانی کرنی ہے۔ وہاں 30 لاکھ آدمی 9 ذی الحج کو منع سے عرفات جاتا ہے، اور وہاں سے پھر مزدلفے کو رات گزارتا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے منہ اندھیرے نکلتا ہے منع کی طرف۔ تو یہ اتنی بڑی تحرک اور حرکت جو ہے، اس کے باوجود پورے حج کے دوران نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہمارے پنجاب و پاکستان میں تو 200 آدمی بھی ایک جمع ہو جائیں تو کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اجتماعات کے کئی موقع پہ دیکھا گیا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے اس عبادت کے حوالے سے۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اسے جھگڑا نہیں کہا جاتا۔ ولا جدال فی الحج، مثلا جب 30 لاکھ آدمی نکلے گا تو بسوں پہ جب واپسی ہوتی ہے تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کر سیٹ پہ قبضہ کر لوں۔ تو جب آدمی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ کھڑکی والی سیٹ میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں بیٹھوں گا، کسی بات پہ تکرار ہو جانا یہ دوسرا معاملہ ہے۔ لیکن جیسے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کا پورے حج کے دوران کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ وہاں کوئی ایسا لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی۔ تو یہ اعجاز ہے اس عبادت کا۔ الحج عشر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 30 لاکھ آدمیوں کا بیک وقت کم و بیش حرکت میں آ جانا، اور پھر ان 3 چیزوں سے محفوظ رہنا، یہ انعام خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اتنی بڑی عبادت جس کو اس آیت کریمہ میں فرضیت حج کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 97 میں نے تلاوت کی نا، اس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر فرض کیا گیا ہے اس گھر کا حج کرنا، اور جب حج فرض ہو گیا تو اب وہاں پہنچنا ہے۔ جو سعادت حج کی حاصل کر لیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، تو پھر اتنا بڑا انعام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا، ایک ہی حج حضور نے فرمایا تھا۔ یعنی اتنی اہم اور اتنی بڑی عبادت اور انعام بھی اور اس کی جزا بھی اس قدر بڑی کہ مناسک حج سے فراغت کے بعد ایسے ہو گیا جیسے آج ہی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اس کے ذمے کوئی بوجھ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کی تعمیر ثانی پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی ان اول بیت، وہ پہلا گھر تو وہی ہے جو مکہ شریف میں، بعد میں مسجد اقصیٰ، یہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، ان کی کسی فرزند و بیٹے نے مسجد اقصیٰ بنائی تھی۔ تعمیر ثانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی خانہ کعبہ کی، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ثانی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی۔
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کتنا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا 120 سال۔ پہلے خانہ کعبہ بنا، بعد میں مسجد اقصیٰ بنا، اور اس کے بنائے جانے کے لیے اس آیت کے اندر فرمایا نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ یہاں عرفاء نے ایک بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر بنانا چاہے تو اس جگہ گھر بناتا ہے، انتخاب کرتا ہے بڑا سوچ سمجھ کر، جہاں ساری فیسلٹی سہولتیں موجود ہوں، وہاں تک رسائی آسان ہو، آنا جانا ہو، لائٹ کا بھی انتظام ہو، پانی کا بھی انتظام ہو، آبادی بھی ہو۔ آج تو لوگ دیکھتے ہیں جناب وہاں کالج ہے نہیں ہے، سکول ہے یا نہیں ہے، ہاسپٹل ہے یا نہیں ہے جی، قریبی کوئی سارے جو جتنی سہولتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے اس وادی کا انتخاب کیا نا، جس کو جمعے میں نے عرض کیا تھا، یہ وادی جہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے بے وادن غیر ذی زرع، نہ کوئی آبادی، نہ بستی، نہ پانی، نہ کوئی شجر سایہ دار، رب کا گھر بن رہا ہے۔ رب نے انتخاب کیا تو شہر مکہ کا انتخاب کیا۔ جو مکہ شریف زیارت کر کے ہیں، بڑی سنگلاخ وادی ہے، بڑی خشک وادی ہے، چاروں طرف کالے سیاہ پہاڑ ہیں، نہ کوئی سبزہ۔ جب تعمیر کیا گیا، آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر ثانی کی، تو وہاں تو پانی بھی نہیں تھا۔ اس جگہ کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ ساری سہولتوں آنے جانے کی، سبزہ بھی ہو، فلاں بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ سنگلاخ وادی کا انتخاب کیوں؟ اس لیے عارف لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مصطفیٰ کریم کی ولادت ہونی تھی، یہ مولد مصطفیٰ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس شہر کو اپنے محبوب کی ولادت کے لیے منتخب کیا تھا وہ شہر یہی مکہ تھا۔ اس لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، پہلا گھر وہ ہے جو مکے میں ہے، اور مکہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم کا میلاد ہونا تھا۔ اس پر عرفاء نے دلیل بھی دی ہے، دلیل بڑی پیاری ہے۔ یہاں تو فرمایا نا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور اس شہر کا اور اس سنگلاخ وادی کا انتخاب، وادی غیر ذی زرع کا انتخاب خانہ کعبہ بنانے کے لیے اس لیے کیا گیا کہ یہ مصطفیٰ کریم کا مولد تھا، یہاں مولد النبی ہے، یہ شہر آقا کی ولادت ہونی تھی۔ اسی لیے رب نے پوری دنیا کے شہر موجود ہیں، قسم کھائی تو کسی اور شہر کی قسم نہیں کھائی، شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اس سنگلاخ وادی کا انتخاب کیا کہ یہاں میرا گھر بنے گا، قسم کھا کے بتا دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں یہاں تیرا وجود مسعود موجود ہے، تیرے قدم لگے ہیں اس شہر کی سرزمین پہ۔ تو یہ حضور کا مولد تھا، کعبہ بنانے کے لیے بے نیاز رب نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری تھی۔ اب اس میں آیت کے اندر 3 باتیں میں صرف عرض کروں گا۔ پہلی بات تو للذی ببکہ مبارکا، یہ بڑا ہی برکتوں والا ہے، اشارہ کر دیا بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بس پھر مفسرین نے بتایا کہ یہاں مبارکن فرمایا گیا نا، تو فرمایا اندازہ خود لگا لو، 1,00,000 نماز، ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب، اتنی برکتیں ہیں اس میں۔
پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں 120 رحمتیں روز نازل ہوتی ہیں حرم شریف 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں 40 رحمتیں ان کے لیے جو نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں 20 رحمتیں ان کے لیے جو محض صرف کعبے کو تک رہے ہیں کعبے کو صرف دیکھ رہے ہیں یہ مبارکن یہ اللہ کا گھر جو ہے بڑی برکتوں والا ہے مبارکن ہدی للعالمین یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہدایت کا منبع ہے سر چشمہ ہے فرمایا للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے سر چشمہ ہے لیکن تمام جہانوں کے لیے کیوں فرمایا اس لیے کہ جس معبود کا قبلہ ہے کعبہ ہے وہ رحمت للعالمین ہے لہذا تقاضۂ رحمت یہ تھا کہ جو مکہ میں گھر بن رہا ہے خدا کا یہ ہدایت کا منبع ہو تو سارے جہانوں کے لیے منبع ہو اس لیے فرمایا ہدی للعالمین تمام جہانوں کے لیے یہ پہلا گھر مکے میں جو بنا یہاں تو حدود حرم میں تو شکار بھی حرام ہے گھاس نہیں کاٹ سکتے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہو گیا انہوں نے اپنے آپ کو اس نے ہر خطرے سے محفوظ کر لیا حاضرین محترم پھر اس میں زمزم ہے حجر اسود ہے مقام ملتزم ہے یہ ساری عظمتیں ہیں ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی لیکن ان میں سے ایک خاص نشانی کا بے نیاز رب نے ذکر فرمایا مقام ابراہیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم واضح نشانیاں ہیں ایک نشانی فرمایا وہ ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں جو لوگ تبرکات کے قائل نہیں کہتے ہیں تبرک کیا ہوتا ہے کسی کی نسبت کسی سے ہو جائے اس کا احترام کریں تو کہتے ہیں کیوں اس کے احترام کرتے پھرتے ہو تو ان کو سمجھ لینا چاہیے پھر سوالیہ نشان بن کے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے نیاز رب فرماتے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس میں واضح نشانیاں ہیں اللہ کی اور ایک نشانی مقام ابراہیم ہے چلو آپ بتا دو کہ مقام ابراہیم ہے کیا ہے مقام ابراہیم ہم بیان کریں گے شاید آپ کو تکلیف ہو آپ بتائیں کہ ہے کیا مقام ابراہیم سوائے اس کے چارہ نہیں ہے ہر کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جناب بندہ وہ ایک پتھر ہے جس پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر رب کا گھر بنایا تھا اور بے نیاز رب نے اپنی قدرتوں کو ظاہر کیا اس پتھر پر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے پتھر نرم ہو گیا موم کی طرح دونوں پاؤں کے نشان ثبت ہو گئے تھے اب جہاں خلیل اللہ کے قدم لگ گئے تو بے نیاز رب فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی یہاں دو مقامات پر میں اشارہ کر رہا ہوں مقام ابراہیم کا ذکر ہے قرآن میں ایک میں فرمایا اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں ایک مقام ابراہیم ہے اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ جہاں مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ اسے مصلی بناؤ اسے نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى خلیل اللہ کے قدم لگ گئے اتنی عظیم برکتوں والی جگہ ہے رب فرماتا اسے جائے نماز بناؤ وہاں نماز پڑھو اب اندازہ فرماؤ اگر خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کی اتنی برکت ہے تو جہاں خلیل اللہ خود آرام فرمائے جہاں خلیل اللہ خود آرام فرمائے یہ تو محض قدموں کا نشان ہے جہاں ان کا وجود مسعود آرام فرما ہے قبر کے اندر اس جگہ کا کیا مقام ہوگا جہاں خلیل اللہ خود آرام فرما اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ جو نسبت ہو جاتی ہے
مولانا شبیر احمد عثمانی علماء دیوبند کے ایک بہت بڑا نام ہے شبیر احمد عثمانی. انہوں نے لکھا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور میں جسد پاک کا وہ حصہ جو قبر شریف میں حضور آرام فرما ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا اور زمین کا وہ حصہ جو محض حضور کے کفن مبارک کو مس کر رہا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، اللہ کی عرش سے بھی افضل ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی کا ریفرنس دے رہا ہوں. انہوں نے لکھا، کہتے ہیں اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ تو کعبے سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے. زمین کا وہ حصہ جو محض مصطفیٰ کریم کے جسد پاک سے لگنے والے کفن مبارک کو مس کر رہا ہے، وہ عرش الہی سے بھی افضل والا ہے. صفا اور مروہ کو بھی شاعر اللہ میں شمار کیا گیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے اور مروہ بھی اللہ کے. تو جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگ گئے وہ شاعر اللہ بن گئے. پانی تو پوری دنیا میں موجود ہے، ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے. اور زمزم جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا تبرک ہے، اس پانی کو جب پینا ہے تو حدیث بخاری کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب زمزم نوش فرماتے، ایک آپ کھڑے ہو جاتے، دوسرا اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے تھے. باقی ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، زمزم پیو تو کھڑے ہو کر پیو. یہ نسبتوں کی بات ہے. تو بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس، اللہ تبارک و تعالی حج کے مہینوں کی نسبت سے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا. جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے سامان بخشش و ذریعہ نجات بنائے. حج و قربانی کا سلسلہ وار بیان جو ہے وہ خطبات جمعہ میں جاری ہے. انشاءاللہ وہ اپنے اپنے موقع پہ بیان ہوتے رہیں گے. ہماری حاضری اللہ کریم قبول فرمائے. مختصر سا حلقہ ذکر ہوگا، پھر انشاءاللہ نماز عشاء باجماعت ادا کریں گے. اس کے بعد پھر ختم شریف اور دعا اور لنگر شریف، لنگر غوثیہ تقسیم ہوگا. ذکر میں سب حضرات شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ